آج کا دن ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ چاہے کشمیری دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور جو بھارت نے کیا، بھارت ویسے تو 78 سالوں سے جو کرتا چلا آ رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن 5 اگست 2019 کو جو کیا اس نے، اس کا آج تک وہ خود جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مودی حکومت نے شناخت چھینی کشمیر کی، اور غاصبانہ قبضے کو 6 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج احتجاج سمیت ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور کشمیری آزاد حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر قائم ہے۔ 6 سالوں کے دوران مودی حکومت اب تک 21,000 سے زائد گرفتاریاں، ہزاروں املاک نظر آتش کر چکی ہے۔ مودی سرکار کا فاشسٹ نظریہ اور سیکولرزم پر ایک تماچا اور انسانیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ 2019 سے لے کے اب تک کیا پاکستان وہ توانا آواز بنا ہے کشمیریوں کی؟ 2019 سے لے کے اب تک بھارت نے جو مذموم حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، کیا وہ کر پایا ہے یا نہیں کر پایا ہے؟ اور خاص طور پہ پوسٹ جو انڈو پاکستان اسکرمش رہی ہے اس کے میں کیا صورتحال رہی ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں ہم۔ سابق سفیر مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سردار مسعود خان صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 2019 سے آج تک 6 سال گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذرا ماضی کی بات کریں، آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دی پریزنٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے لیے وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو جس طرح خطے میں تبدیلی ہو رہی ہے، جو کچھ اب تک ہوا ہے، کیا پاکستانی اور کشمیری امید رکھیں عالمی دنیا سے کہ واقعی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ تانادہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، اور صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد، اس کے بعد امیدیں ایک مرتبہ پھر بیدار ہو گئی تھیں کہ شاید بین الاقوامی سطح پہ کسی قسم کی کوئی ایسی موومنٹ ہو جس کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اگرچہ پس پردہ گفتگو جاری ہے۔ اور جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، اسی کے دوران مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا تھا، جو ماضی سے اس کا تعلق بہت گہرا جڑا ہوا ہے، کیونکہ 2019 میں بھی صدر ٹرمپ نے اسی قسم کی ایک پیشکش کی تھی وائٹ ہاؤس میں، اور اسے بعد میں جو ہے بھارتی حکومت نے مسترد کر دیا تھا۔ اس وقت بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ بھارتی حکومت نریندر مودی نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اندیہ دیا ہے کہ وہ ثالثی کریں گے۔ ثالثی ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ موجود ہے۔ آج تک مسئلہ فلسطین کی طرح قراردادیں موجود ہیں، جو مؤثر قراردادیں ہیں، جو کسی بھی حالت میں ان کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ دو طرفہ مذاکرات جو بھی رہے ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یعنی ہندوستان دو طرفہ مذاکرات کا جھانسا دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو یک طرفہ بنا دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ بات کرنے کو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ جموں و کشمیر پورے کا پورا اس کا اٹوٹ انگ ہے، اور یہ بات اس کے اپنے آئین میں بھی لکھتی ہے۔ تو اب آتے ہیں سفارتکاری کی طرف، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ دور حاضر کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر بین الاقوامی ریڈار پہ آیا ہے، اور ہندوستان پاکستان کی جنگ کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کی پیچیدگیوں، مسئلہ کشمیر میں حق خود ارادیت کا معاملہ، جو وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا جو ہندوستان وہاں جنگی جرائم سرزد کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے آج، اور جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہاں سنگین جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہاں بھی ایک قسم کا سلو موشن جینوسائڈ جاری ہے، اور جس میں جو سارے کے سارے بین الاقوامی قوانین جو کہتے ہیں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، مسلمانوں کی نمائندگی کو کم کرنا، ان سے زمینیں چھیننا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں چل رہی ہیں۔ مسئلہ کشمیر دفن نہیں ہوا، اور اہل جموں و کشمیر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ہندوستان نے طاقت کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، مختلف حربوں کے ذریعے، مکاری کے ذریعے ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن آج تک حقیقت یہ ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے اور نوشتہ دیوار ہے
کہ اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے، اور ہندوستان ان کے دل اور دماغ جیتنے میں پورے طریقے سے ناکام رہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔